پیش کر کے پیش کر دیا جائے تو میں اب اس عظیم الشان خطیب کو پیش کر رہا ہوں جو پورے عالم میں جنہوں نے الحمدللہ مسلک اعلیٰ حضرت کا پرچم لہرایا ہے. میری مراد شہنشاہ خطابت، تاجدار فصاحت و بلاغت، مفکر اسلام حضرت علامہ مولانا الحاج الشاہ قمر الزمان خان صاحب قبلہ مقدس اللہ النورانی کو بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ ان کی بارگاہ اقدس میں عریضہ پیش کرتا ہوں. تشریف لائیں. آئیے زوردار نعروں سے استقبال کیجئے. دونوں ہاتھوں کو فضاؤں میں لہرا کے بولیے نعرہ تکبیر. زندہ دلی کے ساتھ تڑپ کے بولیے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت. مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، استاذ العلماء حضرت علامہ قمر الزمان صاحب قبلہ، حضور صاحب سجادہ حضرت علامہ سبحانی میاں صاحب قبلہ، حضرت علامہ احسن میاں صاحب قبلہ. قلندر سنگ مرمر کے مکانوں میں نہیں ملتا، یہ اصلی گھی ہے بنیوں کی دکانوں میں نہیں ملتا. زیارت کیجیے. الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام اجمعین. عشق ناپید خرد می گدر صورت مار، عقل کو تابع فرمان نظر کر نہ سکا. ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا، اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا. جس نے سورج کی شعاؤں کو گرفتار کیا، زندگی کی شب تاریک سحر کر نہ سکا. اپنی حکمت کے خم و پیچ میں ایسا الجھا، آج تک فیصلہ نفع و ضرر کر نہ سکا. صاحب سجادہ اور اسٹیج پہ جلوگر ہماری مستقبل کی بڑی کامیاب امید ارسلان میاں، علماء ملت اسلامیہ، قابل احترام بزرگوں اور دوستوں، آئیے ہم اور آپ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت آقائے دو جہاں حضور رحمت عالم تاجدار مدینہ سرور کائنات محمد الرسول اللہ ارواحنا فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود پاک کی نظریں پیش کر لیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام اجمعین. حضرات گرامی، اسٹیج پہ علماء ملت اسلامیہ کی ایک کہکشاں سجی ہوئی ہے جو آسمان علم سے اتر آئی ہے. جی تو یہ چاہتا ہے کہ سارے علماء کے اسماء گرامی کے حوالے سے گفتگو کا آغاز کروں، لیکن یہ ممکن نہیں ہے. اس لیے میں ایک شعر نظر کر دیتا ہوں، امید ہے کہ تسکین ہو جائے گی. شکار ماہ کے تذکیر آفتاب کروں، کسے میں ترک کروں، کس کا انتخاب کروں. میرے لیے سبھی بہت عظیم ہیں. اللہ تبارک و تعالی اس قافلہ نور و نکہت کو ہمیشہ آسمان عزت پر تابندہ رکھے اعلیٰ حضرت کے مسلک کے حوالے سے. میرے عزیز ساتھیو، ایک بڑی جوان تقریر آپ نے حضرت علامہ فروغ القادری سے سماعت فرما لی ہے. لہجے اور اسلوب کے اعتبار سے میرا شباب ہے وہ، اور میں اپنا بڑھاپا ہوں. لیکن میں کوشش کروں گا کہ چند ضروری باتیں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں. تھوڑی توجہ چاہوں گا. ایک صدی گزر گئی ہے ہمارے امام کو. ایک صدی میں ان پہ لاکھوں صفحات لکھے گئے ہیں. دنیا میں لکھنے والے اپنے اپنے ممدوحین کو خراج احترام پیش کرتے ہیں، مگر ہمارے امام وہ ہیں جن پہ لکھنے والے دنیا کے مفکرین بھی ہیں، سائنسداں بھی ہیں، ماہرین فلکیات بھی ہیں، علماء ریاضی بھی ہیں، علماء فقہ بھی ہیں، علماء حدیث بھی ہیں، علماء دین بھی ہیں، مصلحین امت بھی ہیں، ادبا بھی ہیں، شعراء بھی ہیں، مفکرین بھی ہیں، ارباب سیاست بھی ہیں، ارباب اقتدار بھی ہیں. سب نے لکھا ہے. دنیا میں کوئی ایسا انسان نہیں ہے کہ جو اپنے طبقے سے ہٹ کر کے اس قدر زیادہ خراج عظمت وصول کر چکا ہو جو ہمارے امام نے وصولا ہے. مگر اس کے باوجود جہاں تک میرا مطالعہ رہنمائی کرتا ہے، امام اہل سنت کی ذات پر، ان کے کارناموں پر، ان کے علم پر، ان کی فکر پر، ان کی تصانیف پر، ان کی تحریروں پر، مستقبل کے اندازوں پر ابھی 10% کام نہیں ہوا ہے.
حضرات گرامی، بے شک بے شک 10% ایک صدی میں اگر رفتار یہی رہی تو امام کو متعارف کرانے کے لیے 9 صدیاں ابھی اور چاہیے. کیا آپ اس کا انتظار کریں گے؟ اگر نہیں تو ہر فرد کو تیار ہونا ہوگا امام کو پڑھنے کے لیے. ہم نے ان کی زندگی کے چند گوشے پڑھے ہیں، مگر افسوس یہ ہے کہ آج جب بھی کوئی کتاب اٹھائیے، کوئی تحریر اٹھائیے، تو اس قدر نئے آفاق طلوع ہوتے ہیں کہ انسان حیرت زدہ ہے کہ کیا یہ کسی انسان کا قلم ہے یا کسی اور شخصیت کا قلم ہے. بلا شبہ ان کا قلم ان کے ہاتھ میں تھا، مگر ان کا قلم غوث اعظم کے ہاتھ میں تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. عزیزان ملت اسلامیہ، میں فضائل کے اعتبار سے، ان کی عظمت کے اعتبار سے ذکر کرنا چاہوں تو ظاہر ہے کہ میرا موضوع یہ رہا ہے پوری دنیا میں افریقہ کی تاریخ راہوں سے لے کر کے امریکہ اور کینیڈا کی سرزمین پر امام کو تعارف کرانے میں نے جو کوشش کی ہے، اللہ اس کی مجھے جزا عطا فرمائے. یہاں میں چند نمایاں گوشوں کا تذکرہ کروں گا اپنے علماء کو مخاطب کر کے، ہمیں اس پر کام کرنا ہے. حضرات گرامی، ادلہ اربعہ میں ہماری سب سے بڑی دلیل قرآن عظیم ہے. کتاب، سنت، اجماع امت اور قیاس. اب آپ آئیے، ان سب پر جو کام ہمارے امام نے کیا ہے وہ بے پناہ مثالی ہے. قرآن عظیم کا ترجمہ انہوں نے کیا، اور تراجم لفظی ترجمے تھے، غلطیاں بھی ہوئیں، لفظی ترجموں نے ٹھوکریں بھی کھائیں. نہ منصب رسالت کو محفوظ رکھا گیا، نہ مقام الوہیت کو، نہ نظام تحلی کو، اور نہ نظام تنزیہ کو. اللہ تبارک و تعالی کی صفات تحلیہ اور صفات تنزیہیہ یہ دونوں بڑی عظیم ہیں، مگر دونوں کا خیال نہیں رکھا گیا. کہیں عجیب بات ہے، کہیں اللہ کے بارے میں یہ کہا گیا وہ مکر کرتا ہے معاذ اللہ، کہیں استہزاء کی بات کی گئی، کہیں ٹھٹھا کی بات کی گئی، کہیں اور دوسری باتیں کی گئیں. اللہ کے مقام تنزیہ سے اتر کر کے اتنی غلیظ حرکتیں کی گئیں جن کا تصور آپ نہیں کر سکتے. نبوت کے مقام پر گمراہی کا الزام عائد کیا گیا، بھٹکنے کا الزام عائد کیا گیا. نہ مقام رسالت کو محفوظ رکھا گیا، نہ عظمت الہیہ کو محفوظ رکھا گیا. مگر وہ تنہا ہمارا امام ہے جس نے ترجمہ کیا تو تفسیری ترجمہ کیا، اور عالم یہ ہے کہ اس کے بعد جتنے ترجمے آئے ہیں اسی ترجمے کی تقلید میں ہیں. راہ بدل دی ہے، انداز بدل دیا ہے، قلم بدل دیا ہے، فکر کا عنوان بدل دیا ہے. بے شک بے شک. حالات کے بعد جتنے ترجمے آئے انہیں دیکھ لیجیے، وہ تمام ان غلطیوں سے پاک ہیں. عزیزان، وقت ہوتا تو میں بتاتا کہ ان غلط ترجموں نے کتنا نقصان پہنچایا ملت اسلامیہ کو. آپ اندازہ فرمائیں، الہاد کی تحریک میں باضابطہ ان ترجموں کو پیش کیا گیا تھا. مسلمانوں خدا جھوٹا ہے، مکار ہے، معاذ اللہ، استہزاء اور مذاق کرنے والا ہے. لیکن امام نے ایک پاکیزہ اور باوقار ترجمہ کر کے ترجمے کی آبرو رکھ لی ہے اور قرآن پاک کے ترجمے کا حق ادا کر دیا ہے. سینکڑوں تفاسیر کے ذریعے سے جو بات نہیں کہی جا سکتی تھی، ہمارے امام نے اپنے ترجموں میں چند جملوں کے ذریعے سے وہ بات کہہ دی ہے. اب یہ علماء کا کام ہے کہ اس ترجمے کو سامنے رکھ کر کے ہزاروں تفاسیر کے حوالے اور مراجع کے ذریعے سے اس ترجمے کی عظمت کو دنیا کے سامنے پیش کریں. یہ ایک مستقل کام ہے. حضرات گرامی، علم حدیث کتاب کے بعد سنت کا مقام آتا ہے. آج دنیا ایک الزام عائد کر رہی تھی کہ میں فقہ ابا حنیفہ کا سب سے بڑا کمزور مقام یہ ہے کہ اس کے استدلال کے لیے، استشہاد کے لیے احادیث نہیں. مجھے یاد ہے مولانا نے لیبیا کی بات کی. لیبیا ہی کے کانفرنس میں ایک مصری عالم نے مجھ سے کہا تھا کہ امام اعظم کی فقہ جو ہے یہ محض قیاس مطلق ہے، قیاس مال فارغ ہے، احادیث کے ذریعے سے ثبوت فراہم نہیں کیا سکتا. تو مجھے غصہ آیا، میں کھڑا ہو گیا. میں نے کہا مسٹر پروفیسر صاحب، میں فقہ حنفی کا معمولی سا طالب علم ہوں، کوئی بھی جزیہ پیش کر دیجئے آپ امام اعظم کا، میں اس کے مقابلے میں حدیث پڑھ دوں گا. واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان میرا اللہ. چیلنج تھا، اور صرف میں نے اپنے شیخ، اپنے مرشد کی نظر کرم کی بنیاد پہ کیا تھا. دنیا میں ہزاروں ٹھوکریں کھانے کا مقام آیا ہے جب سے میں نکلا ہوں، لیکن جب بھی دلیل کی بات آئی ہے حضور مفتی اعظم کا چہرہ سامنے آیا ہے اور دلیل خود بخود آ گئی. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ واہ. آج تک دنیا میں کوئی دہریہ ہو، کوئی بدعقیدہ ہو، کوئی قادیانی ہو، کوئی وہابی ہو، کسی بھی عقیدے کا ہو، آج تک مد مقابل اس لیے نہیں آ سکا کہ میرے سامنے زمانے طالب علم سے لے کے آج تک مفتی اعظم کا چہرہ بھی تھا، ان کی عنایات بھی تھی. یہ آج میں پہلی بار عرض کر رہا ہوں. میں نے توجہ کی اور اس کے بعد میں نے دیکھا کہ اس کا چہرہ اتر گیا. اس نے کہا کہ میں اگر حدیث پیش کر سکتا ہوں تو آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ امام اعظم کی فقہ میں صرف 17 حدیثوں کا استدلال ہے؟
وہ ساری مسانید آپ کے سامنے نہیں ہیں جو ان پہ لکھی گئی ہیں، جو ان کے حوالے سے بعض ان کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ اس نے کہا دراصل ایسا ہے مولانا کہ اس زمانے کا مزاج ایسا بن گیا تھا کہ جو بھی قانون بنتا تھا حدیث کے مطابق ہو جایا کرتا تھا۔ میں نے کہا یہ صرف آپ فیس سیونگ کے لیے کہہ رہے ہیں، چہرے کو بچانے کے لیے، ایسی بات نہیں ہے۔ امام اعظم کا ہر جزیہ حدیث سے ماخوذ ہے، ادلہ اربعہ سے ماخوذ ہے۔ اس کے بعد ضرورت محسوس کی جا رہی تھی پوری دنیا میں کہ ایک ایسا وقت آئے گا کہ جب دنیا ہر مسئلے کے سلسلے میں حدیث مانگے گی، حدیث طلب کرے گی۔ ہمارے امام کی نگاہ دیکھ رہی تھی، وہ دور ان کے معاصرین کا دور تھا۔ اس دور کے معاصر فقہا یا مفتیان کرام کا یہ عالم تھا کہ پوچھا جاتا کہ یہ چیز جائز ہے یا ناجائز ہے تو مفتی کہہ دیتا جائز ہے یا ناجائز، دلیل کے بغیر۔ ہزاروں کتابیں موجود ہیں اس دور کی جہاں مفتیوں نے ہمیشہ جائز یا ناجائز کہہ کے دامن چھوڑا لیا ہے، مگر ہمارے امام صدیوں کے مستقبل کو دیکھ رہے تھے، وہ جان رہے تھے کل دلائل طلب کیے جائیں گے، اس لیے جو بھی سوال کیا گیا ہے احادیث کے انبار لگا دیے گئے ہیں، دلائل کے انبار لگا دیے گئے ہیں۔ صبح قیامت تک کے لیے مفتیان کرام کو بے نیاز کر دیا ہے ہمارے امام نے دلائل کی بنیاد پر۔ یہ کوئی معمولی کارنامہ نہیں ہے، اس پہ کام کیجئے تو سالوں آپ کو کام کرنا پڑے گا۔ ایک ایک عالم ایک ایک کام اپنے ذمے لے لے تب جا کر کے کچھ حق ادا ہو سکے گا، ورنہ یہ کہ نئے آفاق طلوع ہوتے رہیں گے اور نئی باتیں سامنے آتے رہیں گی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ اندازہ فرمائیں ہمارے مراسم، ہمارے معمولات، مراسم تھے، معمولات تھے، کچھ تو جائز بھی تھے، کچھ ناجائز بھی تھے، کچھ صحیح بھی تھے، کچھ غلط بھی تھے۔ مزاروں کے معمولات، میلاد شریف کے معمولات، اس طرح کی ساری باتیں جو ہمارا رواج تھا، ہمارا کسٹم ہے، ہماری شناخت اور ہماری پہچان بن گیا تھا، وہ دلائل سے بے نیاز سے یہ ہمارے امام ہیں کہ جنہوں نے ہر معمول کو دلائل سے سجا دیا ہے، ہر مسئلے کو دلائل سے آراستہ کر دیا ہے۔ دنیا کی تمام خانقاہوں پر، تمام سجادہ نشینوں پر احسان ہے امام اعظم کا کہ اگر ان کے دلائل نہ ہوتے تو آج یہ تنظیمیں دلائل سے خالی ہوتی اور آج یہ سجادگی بغیر دلیل کے ٹھوکریں کھا رہی ہوتی۔ یہ بھی گوشہ ہے گفتگو کا اور تحقیق کا جس پہ آپ نظر ڈال سکتے ہیں، اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ کوئی بات بغیر دلیل کا نہیں ہوگی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اور جہاں تک علم حدیث کی بات ہے، اس زمانے کے جو لوگ علم حدیث میں عبقری کہلاتے تھے، آپ نے اس شخص کا نام سنا ہوگا جسے شیخ الکل فی الکل کہا کرتے تھے، نذیر حسین دہلوی کا، جو آج بھی مرجع ہے مقلدین، مرجع تقلید نہیں، مرجع حوالے کے طور پہ جس کا نام لیا عرب و عجم میں لیا جا رہا ہے۔ اس کی گرفت فرمائی امام حیدر رضا نے، اور دلیل کی روشنی میں، احادیث کی روشنی میں، ادلہ کی روشنی میں، اسناد کی روشنی میں جو جوابات دیے ہیں اور جو سوالات قائم کیے ہیں، آج تک پوری غیر مقلد دنیا اس کا جواب نہیں دے سکتی۔ بے شک بے شک، سبحان۔ یہ وہ مقام تھا علم حدیث میں اعلیٰ حضرت کا فقہ۔ میرے عزیز ساتھیوں، فقہا بہت سے گزرے ہیں، مگر ایک ایسا فقیہ جس نے فقہ کے لیے ایسی بنیادیں فراہم کر دی ہیں کہ قیامت تک نئے مسائل پر استنباط کرنے والے اپنے کو کہیں تشنا محسوس نہیں کریں گے۔ یاد رکھیے، درود شریف پڑھتے رہیے، اللہم صلی اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن جود والکرم، محمد ممبئی صلی اللہ۔ جب تک ہمارے مخدوم زادگان آ نہ جائیں درود شریف پڑھتے رہیے۔ اللہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونحن مولانا ارسلان کے بارے میں نے سن رکھا تھا ان کے اساتذہ سے۔ بریلی شریف کو ایک عظیم فقیہ، ایک عظیم محدث، ایک عظیم عبقری کی ضرورت ہے۔ خدا انہیں اس مقام پہ پہنچا دے۔ میں نے دعائیں بھی کی ہیں، ان پیغامات بھی ان کے والد کو پہنچائے ہیں، اگر پہنچے ہوں گے تو، کہ ان پہ محنت کی جائے۔ پھر مریدی کرنے کے لیے خدام موجود ہے۔ جو اصل کام ہے بریلی شریف کا، بریلی شریف کے علمی مقام کو ہمیشہ باقی رکھنا۔ حضور مفتی اعظم ہند جب کے وصال سے پہلے ہم لوگ سوچا کرتے تھے کہ یار ان کے بعد کیا ہوگا۔ تاج الشریعہ مصر جا چکے تھے، ان سے میری ملاقات طالب علم زمانے میں تھی، دوستی بھی تھی، لیکن مصر جانے کے بعد کوئی رابطہ نہیں ہوا، اور ہم پریشان تھے کہ اللہ حضور مفتی اعظم بعد کیا ہوگا، مگر اعلیٰ کی کرامت ہے، مفتی اعظم کی نظر کرم ہے، وہاں سے نکھر کر کے آئے تو مفتی اعظم بن گئے۔ ہم آج بھی مایوس نہیں، علماء کرام بریلی کی زمین سے یقین کو ایسی شخصیت ابھرے گی جو تاج الشریعہ اور مفتی اعظم ہند کے وقار کو مستقبل کی راہوں پہ لے کے چل سکے گی۔ آپ ان شہزادگان پہ نظر رکھیے، سب محنت کیجیے مل کر کے۔ ہماری بھی ذمہ داری ہے، آپ سب کی بھی ذمہ داری ہے کہ کم از کم ایک شخصیت ہمیشہ ایسی رہے کہ جس سے بریلی کا علمی وقار ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جائے۔ اگر ہم نے ایسا نہیں کیا
اگر ہم نے ایسا نہیں کیا تو ہم پوری قوم کے مجرم ہوں گے، اعلیٰ حضرت کی نگاہ میں بھی، مفتی اعظم کی نگاہ میں اور تاج الشریعہ کی نگاہ میں۔ میرا مقالہ آپ نے شاید پڑھا ہوگا یا نہیں تو پڑھ لیجیے گا، بدایت تاج الشریعہ، ان کے وصال کے بعد میں نے لکھا تھا، کیونکہ کچھ نئے گوشے میں نے واضح کرنے کی کوشش کی ہے، جس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ کچھ باتیں وہ ہیں جو لوگوں نے دیکھی ہیں، کچھ باتیں وہ جو میں نے دیکھی ہیں۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بریلی کی سرزمین پر ایسی عظیم شخصیات کو ابھرنے کے لیے وسائل پیدا فرما دے جو اعلیٰ حضرت کے علمی مشن کو آگے بڑھا سکیں اور مستقبل کے لوگوں تک پہنچا سکیں۔ ہم بوڑھے ہو رہے ہیں، ہمارے علماء بھی گزر چکے ہیں جو انہیں جانتے تھے، اور نئے علماء یقیناً انہیں پہچاننے کی کوشش کر رہے ہوں گے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا میرے ساتھی، اور بتا رہا تھا کہ جہاں تک فقہ کی بات ہے، کئی صدیوں میں ان کے جیسا فقی پیدا نہیں ہوا ہے۔ یہ صرف دعویٰ نہیں، میں کوئی بات بغیر دعوے کے نہیں کہہ سکتا۔ فقہ حنفی کا کمال یہ ہے کہ حکومتیں کسی بھی فقہ کے ماننے والوں کی رہی ہیں، مگر نظام حکومت فقہ حنفی کے مطابق تھا۔ مصر میں نور الدین زنگی ہو، صلاح الدین ایوبی ہو، یہ شافعی المسلک تھے، مگر فقہ حنفی کو حکومت کا نظام بنایا گیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ایسی عراق کی سرزمین پہ فقہ حنفی کو حکومت کا نظام بنایا گیا، اور تمام ملکوں میں اسپین کی سرزمین پہ فقہ حنفی کو حکومت کا نظام بنایا گیا، اور مراکش کی سرزمین پر فقہ حنفی کو حکومت کا نظام بنایا گیا، اس لیے کہ فقہ حنفی میں تنہا وہ صلاحیت تھی کہ نئے مسائل جو پیدا ہو رہے ہیں حکومت کے حوالے سے، ان کے لیے جواب کی بنیادیں فراہم کر سکے۔ استحسان، ضرورت، اس کے ساتھ ساتھ عرف، عموم بلوا، حالات کے تقاضے، یہ وہ بنیادیں فراہم کی گئی تھی فقہ حنفی میں، جس کی بنیاد پر ہر دور میں نئے مسائل میں کبھی بھی فقہ حنفی قوم کو تشنا نہیں رکھے گی۔ اس کے بارے میں ایک بہت بڑے ماہر اصولی نے کہا ہے کہ فقہ حنفی کا کمال یہ ہے کہ اس نے شریعت کے چشمے کو سیار رکھا ہے، جو کبھی جمنے کے بعد سڑنے کے بجائے ہمیشہ بہتا رہے گا، ہمیشہ حیات فراہم کرتا ہے۔ بے شک بے شک، سبحان۔ آپ اندازہ فرمائیں، یہ رائے ہے فقہ حنفی کی۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا کی 85% آبادی آج بھی فقہ حنفی کی، بر صغیر میں انڈیا ہے، پاکستان ہے، بنگلہ دیش ہے، ازبکستان ہے، تاجکستان ہے، قازقستان ہے، افغانستان ہے، ایران کے سنی علاقے ہیں، یہ سب فقہ حنفی کے تابع ہیں۔ 85% آبادی حنفی ہے، اور حنفیت کو استدلال کی قوت سے نوازنے والے تنہا ہمارا امام ہے۔ جانتے ہیں کیوں؟ بے شک۔ درود شریف پڑھیے تو بتاؤں میں آپ کو۔ اللہم صلی علی سیدنا سیدنا مولانا محمد معدن جود محمد والکرم، بارک وسلم۔ منبع العلم والحلم والحکم وآل بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ اصولین بہت سے گزرے ہیں۔ اصولی ان لوگوں کو کہتے ہیں جو اصول فقہ کے ماہر بھی ہوتے ہیں، اور اصول فقہ کی بنیادوں کی بنیاد پر نئے مسائل کے استخراج اور استنباط کی صلاحیتیں بھی ان کے اندر ہوتی ہیں۔ ہماری درسگاہوں میں کئی اصولی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، اس کے علاوہ نئی کتابیں بھی، المدخل فی اصول فقہ اسلامی وغیرہ بھی مصر میں سامنے آ چکی ہیں جو درسگاہوں میں شامل ہیں۔ المدخل فی اصول فقہ الجعفری بھی ہماری نگاہوں کے سامنے ہے۔ ان تمام کتابوں کو اپنے سامنے رکھیے، اور پھر ان تمام حواشی کو، ان تمام گوشوں کو، اور دلائل کی ان تمام حیثیتوں کو جہاں آپ نے امام نے اصولی گفتگو کی ہے، اگر آپ اسے جمع فرما دیں تو اصول فقہ کی ایک نئی دستاویز تیار ہو جائے گی۔ یہ بھی کام حضرات، یہ بھی کہا۔ درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن جود والکرم، منبع العلم والحلم والحکم وآل بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ حضرات گرامی، اس علم کلام ہے۔ علم کلام ہمارے عقیدے کی اساس اور بنیاد فراہم کرتا ہے۔ علم کلام کے ذریعے سے، استدلال اور دلائل کے ذریعے سے ہم اپنے عقیدے کی بنیادوں کو ثابت کرتے ہیں۔ کئی سو سال سے علم کلام ہماری درسگاہوں میں داخل ہوا، لیکن علم کلام کے وہ حصے جو فلسفہ یونان سے متاثر تھے، انہوں نے ہمیشہ گمراہی کے لیے نئے دروازے کھولے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، خاص طور پہ جب ہم فلسفہ پڑھاتے ہیں تو طبیعیات ہے، فلکیات ہے، جب الہیات کا مقام آتا ہے تو بڑے سے بڑے مدرس بھی اگر کامیاب نہ پڑھانے والا ہو تو تشکیک کی راہیں کھولتا ہوا نظر آتا ہے علم کلام کی بنیادوں پر۔ یہی وجہ ہے کہ امام غزالی کو تحافۃ الفلاسفہ لکھ کر کے باضابطہ فلسفہ یونان کی تردید کرنی پڑی، اور 21 بنیادوں کو انہوں نے منحدر کر کے اسلام کی عظمت کو ثابت کیا۔ امام غزالی بہت عظیم تھے، بہت عظیم تھے، مگر ہمارا امام کتنا عظیم تھا کہ تحافۃ الفلاسفہ کے مقابلے میں الکلمۃ الملہمہ لکھ کر کے 21 بنیادیں فراہم کر دی۔
حضرات کھڑے ہو جائیے. حضور امین میاں صاحب قبلہ، حضور نجیب میاں صاحب قبلہ تشریف لا رہے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت حضور صاحب سجادہ، خاندان اعلی حضرت حضور سید امین میاں صاحب قبلہ، حضور سید نجیب میاں صاحب قبلہ، علماء اہل سنت، عشق محبت، عشق محبت، پیار محبت، پیار محبت، علماء اہل سنت، عرس رضوی، عرس رضوی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، فیضان حضور مفتی اعظم ہند، فیضان ماہرہ مقدسہ، علماء اہل سنت، شہزادگان آل رسول، علماء اہل سنت، حضور صاحب سجادہ، حضرت علامہ سبحانی میاں صاحب قبلہ، حضرت علامہ احسن میاں صاحب قبلہ، عرس رضوی، عرس رضوی، خاندان اعلی حضرت، عشق محبت، عشق محبت، پیار محبت، پیار محبت، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، فیضان حضور مفتی اعظم ہند، خاندان اعلی حضرت حضور اسلام میاں صاحب قبلہ، فیضان برکات، علماء اہل سنت، فیضان ماہرہ مقدسہ، فیضان اولیاء کرام، عرس رضوی، عرس رضوی، علماء اہل سنت. ماشاءاللہ ابھی آپ زیارت کریں گے. مہرانہ شریف کے تاجدار تشریف لانے والے ہیں اور نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، فیضان برکات، فیضان ماہرہ مقدسہ، حضور سید امین میاں صاحب قبلہ، حضور سید نجیب میاں صاحب قبلہ، عرس رضوی، عرس رضوی، عرس رضوی، علماء اہل سنت. حضرات ماہرہ شریف کے تاجدار تشریف لا چکے ہیں. آپ بیٹھ جائیں، تشریف رکھیں، تشریف رکھیں. مائک پر مفکر اسلام استاذ العلماء حضرت علامہ قمر الزمان خان صاحب قبلہ مدث اللہ النورانی ہیں. ان کا خطاب ہوگا، ان کے بعد آگے کے پروگرام آپ سماعت فرمائیں گے. آپ حضرات بیٹھ جائیں، فوراً بیٹھ جائیں، تشریف رکھیں. حضور صاحب سجادہ کی بھی جلوہ گاری ہونے والی ہے. آپ حضرات تشریف رکھیں، بیٹھ جائیں. میں سب حضرات سے گزارش کرتا ہوں بیٹھ جائیں. آپ لوگ بیٹھ جائیے. آپ حضرات جتنی جلدی بیٹھ جائیں گے اتنی جلدی حضرت کا خطاب شروع ہو جائے گا. آپ حضرات بیٹھ جائیں، بیٹھ جائیں، تشریف رکھیں. حضرات آپ لوگ بیٹھ جائیے. میں آپ سے گزارش کرتا ہوں بیٹھ جائیں. آپ لوگ بیٹھ جائیں. آپ حضرات بیٹھ جائیں. جتنے لوگ کھڑے ہیں اگر آپ تقریر سننا چاہتے ہیں حضرت کی تو تشریف رکھیں، بیٹھ جائیے. میں بڑے ہی ادب کے ساتھ گزارش کرتا ہوں تشریف رکھیں. آپ لوگ بیٹھ جائیں. حضور صاحب سجادہ کی جلوہ گری ہونے والی ہے. ماشاءاللہ آپ زیارت کر رہے ہیں. ماہرہ مقدسہ کے تاجدار جلوہ گر ہو چکے ہیں اور اب آپ کے سامنے مفکر اسلام حضرت علامہ قمر الزمان صاحب قبلہ مدث اللہ النور. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، علماء اہل سنت. یہ کتابیں جو بھائی تقسیم کر رہے ہیں بعد میں تقسیم کریں، ابھی تشریف رکھیں. حضرات گرامی، میں عرض کر رہا تھا کہ فلسفہ یونان کی بنیاد پر ہمارے عقیدے میں یا فلسفے میں جو عجمی عناصر شامل ہوئے تھے، عجم سے مراد غیر عرب، جو یونانی عناصر شامل ہوئے تھے، انہوں نے بے پناہ تباہیاں مچائیں. آپ کو وہ دور بھی یاد ہوا گا کہ جب فلسفہ یونان کو باضابطہ عربی منتقل کیا گیا تو بغداد مارکہ عقائد کا ایک بہت بڑا میدان بن گیا تھا. لوگوں کے عقیدے مزلزل ہو گئے. خلق قرآن کا فتنہ ہو، جبریت کا فتنہ ہو، قدریت کا فتنہ ہو، اس طرح کے جتنے فتنے ہیں وہ سب کے سب اسی فلسفے کی بنیاد پہ سامنے آئے تھے. اس کو سامنے رکھ کر کے امام غزالی نے تحافت الفلاسفہ لکھا، جس میں باضابطہ مادیت کی ان قدروں کو جہاں تشکیک پیدا ہو رہی تھی اس کا انہوں نے جواب دیا. بڑی اہم کتاب ہے. دنیا بھر نے اس کتاب کا اہتمام کیا، اسے پڑھا، ہزاروں زبانوں میں اس کا ترجمہ ہوا، مگر افسوس ہماری کوتاہی، ہماری غفلت کا. التحافت الفلاسفہ رکھیے، الکلمۃ الملہمہ رکھیے، دونوں کا ایک ساتھ مطالعہ کیجیے. تحافت الفلاسفہ میں صرف 21 مسائل کی تردید کی گئی ہے. الکلمۃ الملہمہ میں
30 سے زیادہ مسائل کا اضافہ کیا گیا ہے. یہ امام کا وہ کمال تھا جو امام غزالی کے مقابلے میں ان کو عظیم حیثیت دیتا ہوا نظر آتا ہے. بے شک سبحان کتنے لوگ ہیں جنہوں نے الکلمۃ المنحہ پڑھا ہوگا, کتنے لوگ جنہوں نے الکلمۃ المنحہ قائم کیا ہوگا. یہ کام کرنا ہے حضرات علماء, ہم دعا گو ہیں آپ کے لیے, مگر امام اہل سنت کو ابھی سمجھانے کے لیے 900 سال چاہیے. 100 سال میں 10% بھی کام نہیں ہوا ہے. اگلے 900 سال میں ان کو سمجھانا ہوگا, دنیا کو بتانا ہوگا ہمارا امام کون تھا, اس کی حیثیت کیا تھی. حضرات گرامی, فقہ کے حوالے سے میں ہزاروں باتیں عرض کر سکتا ہوں. آپ اندازہ فرمائیں, وہ ایک عظیم مصنف تھے. ان کا دور وہ دور تھا کہ جس دور میں مغلیہ حکومت کا زوال ہو چکا تھا, یا کچھ باقی تھی زمینداریوں کی شکل میں, کچھ نوابیت باقی تھی, اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا. جب کوئی مصنف کوئی تحقیقی کتاب لکھتا تو کبھی وہ نواب رامپور کے دروازے پر, کبھی نواب نانپارہ کے دروازے پر, اور کبھی وہ حیدرآباد کے دروازے پہ نظر آتا, وظیفہ جاری کر دیا جاتا. ہمارے امام نے کم و بیش 1000 تصانیف فرمائی ہیں, لیکن وہ کسی بادشاہ کے دروازے پہ نظر نہیں آتے ہیں. ایک مرتبہ ان سے کہا گیا تھا سرکار رامپور ملنا چاہتے ہیں, تو فرمایا بجز سرکار سر کار عالم سرو کار بسر کار ندارم. میں اس شعر پر عرفی اور نظامی کی پورے دیوان کو قربان کر سکتا ہوں. بجز سرکار سر کار عالم سرو کار بسر کار ندارم, کروں مدح اہل دول رضا, پڑے اس بلا میں میری بڑا, میں گدا ہوں اپنے کریم کا, میرا دین پارے نہ نہیں. فقہ حنفی کے اعتبار سے ایک اور تقابلی مطالعہ اپنی نگاہوں کے سامنے رکھیں. اورنگزیب عالمگیر نے ہندوستان کے آئلی قوانین کے لیے اور مذہبی قوانین کے لیے باضابطہ ایک تحریک چلائی. 300 علماء کو باضابطہ اس شخص نے ہائر کیا, وظیفہ خوار بنایا, اور یہ وہ علماء تھے جو اپنے تدین, اپنے علم اور فقہ کے اعتبار سے انتہائی اعلیٰ مقام رکھتے تھے. انہوں نے ایک مدت کے بعد, جبکہ ان کو قلم دینے کے لیے بھی اور دعوات میں روشنائی ڈالنے کے لیے خادم ہوا کرتا تھا, ایک مدت کے بعد فتاوی عالمگیری فتاوی ہندیہ کو مرتب کروایا گیا. مگر ایک طرف فتاوی عالمگیری کو رکھیے, فتاوی ہندیہ کو رکھیے, اور دوسری طرف فتاوی رضویہ کو رکھیے, تو فتاوی رضویہ ہزاروں اعتبار سے فتاوی ہندیہ میں بھاری ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور وہ پھر ایک گوشے تنہائی سے, منو کنج خمولی کے نہ کنج دروے جز منو چند کتابیں و دوات و قلمیں. نہ خادم ہے, نہ بادشاہت ہے, نہ اقتدار ہے, نہ وظیفہ ہے, نبی غلام نبی کے ہاتھ میں قلم ہے, غوث پاک کا کرم ہے, اور وہ لکھتے جا رہے ہیں اور دلائل سے آراستہ کر جا رہے ہیں. فتاوی ہندیہ میں دلائل کا وہ انبار نظر نہیں آئے گا جو امام احمد رضا کے اندر نظر آئے گا. یہ ان کا عالم ہے, یہ ان کی باضابطہ حیثیت ہے. میرے ساتھیوں, بے نیاز کر دیا ہے. کبھی میں نے سوچا وہ تو اللہ کے ولی تھے, سلطان الاولیاء تھے, دائرہ وہ قطب تھے اپنے دور کے, نہ معلوم کتنے اولیاء کرام ان سے دامن سے وابستہ ہو کے منصب ولایت فائز ہوئے, مگر انہوں نے کرامتوں کا سہارا نہیں لیا. اپنی ذات کے اظہار کے لیے انہوں نے کرامتیں نہیں دکھائیں, بلکہ انہوں نے اپنی ولایت کو تفقہ کی چادر میں چھپا لیا تھا. یہ جملہ ذرا سبق کیجیے گا. اپنی ولایت کو اپنے علم کی چادر میں چھپا لیا, اس لیے کہ اگر کرامت دکھاتے تو باب کرامات اولیاء میں ایک احمد رضا کا اضافہ ہو جاتا, مگر انہیں تو قیامت تک کے لیے استدلال کی قوت دینی تھی, اس لیے انہوں نے اپنی کرامت کو چھپا کر کے صرف فقہ پہ کام کیا, صرف دین پہ کام کیا, اور آج ہزاروں کرامتوں سے بڑھ کر کے وہ کرامت ہے جو علم کی شکل میں ہمارے سامنے موجود ہے. آپ اندازہ فرمائیں. ہاں, اتنا ضرور ہوا کہ مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ میرے مرشد کریم بلا شبہ وہ ایک عظیم فقیہ بھی تھے, مگر اعلیٰ حضرت کی ولایت اور کرامت ان کے چہرے سے ظاہر ہو رہی تھی. وہ ان کا خفا تھی, یہ ان کا اظہار ہے جو ہماری نگاہوں کے سامنے. سبحان عزیزان ملت اسلامی, جن لوگوں نے دیکھا ہے مفتی اعظم ہند کو قدم قدم پر ان کی کرامتوں کے جلوے بھی دیکھے ہیں. اعلیٰ حضرت کرامتیں تھی, خود بھی کہا کرتے تھے میں تو کیا ہوں, جو کچھ ہیں اعلیٰ حضرت ہی ہیں, یہ ہمیشہ فرمایا کرتے تھے. عزیزان ملت اسلامیہ, فقہ پہ گفتگو کرنی ہو اور اصولی حیثیت سے بات کرنی ہو تو ایک بہت بڑا موضوع ہے جو میں اپنے علماء کے حوالے کر رہا ہوں. میں نہیں چاہتا کہ میں کوئی گفتگو کر کے میں علماء کے اس کام کو جو انہیں حوالے میں کر رہا ہوں اسے تشنگی کا شکار بناؤں. آپ کو کام کرنا ہے فقہ حنفی پر اور اعلیٰ حضرت کے تفقہ کے اوپر. یہ کام آپ کو کرنا ہے جو بہت اہم کام ہوا ہے, ہو بھی رہا ہے, مگر وہی 10%. ابھی آپ کو 90% کام کرنا ہے ان کی مقدس حیات پر, ان کے کارناموں پر. حضرات گرامی, اسی طریقے سے ایک بات آج پوری دنیا میں چل رہی ہے, اور ہمارے عظیم مخدوم ابن مخدوم حضرت امین میاں صاحب قبلہ اس کو زیادہ فیس کر رہے ہوں گے. اللہ ان کی ان کو دراز فرمائے. سب کچھ تو انہیں گھر کی ہے, جو بھی ان کے گھر کا ہے.
ہم بھی ہیں اور آپ بھی ہیں. بے شک. آج وہاں موجود ہیں, ان کو زیادہ اس سوال کا سامنا کرنا پڑا ہوگا کہ یہ علم دین اور علم دنیا کی تقسیم نے ہمیں کتنا نقصان پہنچایا ہے. شاید آپ کو معلوم نہیں ہوگا کہ 1857 کے بعد 1857 کے بعد ایک علمی روایت یہاں قائم کی گئی لارڈ میکالے کے نظام تعلیم کے ذریعے سے, اور اس نے یہ کیا کہ دنیا کو دین سے الگ کر دیا. دین کی تعلیم درسگاہوں میں رہ گئی, خانقاہوں میں رہ گئی اور مسجدوں میں رہ گئی, اور دنیاوی تعلیم کی بنیاد پر بڑے بڑے مناصب, بڑے بڑے مرتبے اور اقتدار کی ساری کرسیاں ان کو دی گئیں جو سیکولر ایجوکیشن کے ماہرین تھے. نتیجہ یہ ہوا کہ عالم پیچھے چلا گیا اور یہ لوگ آگے بڑھتے ہوئے نظر آئے. مگر 1857 سے پہلے دیکھ لے کے عہد رسالت تک دین و دنیا کی کوئی تقسیم نہیں تھی. وہ بھی ریاضی پڑھتے تھے, ہم بھی پڑھتے تھے, وہ بھی الہیات پڑھتے تھے, ہم بھی پڑھتے تھے, وہ بھی فقہ پڑھتے تھے, ہم بھی پڑھتے تھے, وہ بھی طب پڑھتے تھے, ہم بھی پڑھتے تھے, وہ بھی فلکیات پڑھتے تھے, ہم بھی پڑھتے تھے, وہ بھی حیات پڑھتے تھے, ہم بھی پڑھتے تھے. جتنے متداول علوم تھے یہ سب ہماری درسگاہوں پڑھائے جاتے تھے. یہی وجہ ہے کہ ہمارا ہر عالم کہیں مفتی ہوتا تھا, کہیں باضابطہ قاضی القضات ہوتا تھا, کہیں سربراہ مملکت ہوتا تھا, کہیں وزیر ہوتا تھا, کہیں مشیر ہوتا تھا. ساری حکومتیں علماء کی خادم ہوا کرتی تھیں, اس لیے کہ ان کو سارے علوم پر بیک وقت غلبہ حاصل تھا. انگریزی نظام تعلیم و تربیت نے دین کو دنیا سے الگ کر دیا. نتیجہ یہ ہوا کہ علماء درسگاہوں میں چھپ کر کے رہ گئے. ہمارا وہ رول جو قیادت کا تھا وہ دنیا میں ہمارے سامنے نہیں آ سکا. ہم قائد بنائے گئے تھے, آج ہم دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. کر سکتے تھے جو اپنے زمانے کی امامت, وہ کوہنا دماغ اپنے زمانے کے ہیں پیرو جنہیں قیادت کے لیے پیدا کیا گیا تھا, وہ محض اپنے زمانے کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. ایک پڑھا لکھا انگلش بولنے والا آ جائے تو ہمارا بڑا سے بڑا عالم اس کے سامنے احساس کمتری کا شکار ہو جاتا ہے. میرے علماء, میرے دوستوں, میرے ساتھیوں, میرا بیٹا بیرسٹر معین الزمان اعظمی ہے. کہا کرتا ہوں میں اس سے کہ بیٹے, دنیا میں جتنے بھی نصاب ہے تعلیم ہیں, جتنے مقررات دراسیاں ہیں, ان کو انسانوں نے بنایا ہے. میڈیکل سائنس کی ساری کتابیں انسانوں نے لکھی ہیں, طب کی ساری کتابیں انسانوں نے لکھی ہیں, ریاضی کی ساری کتابیں انسانوں نے لکھی ہیں, ایسے سائنس کی ساری کتابیں انسانوں نے لکھی ہیں. کوئی سائنسداں ہو, کوئی ڈاکٹر ہو, کوئی طبیب ہو, یہ جو کتاب پڑھ کر کے ڈگری لیتا ہے وہ انسانوں کی لکھی ہوئی ہے. مگر ہمارے علماء جس کتاب کو پڑھ کے ڈگری لیتے ہیں وہ اللہ کی نازل کی ہوئی ہے کتاب. بے شک بے شک, سبحان اللہ. دنیا کا بڑا سے بڑا ڈاکٹر بھی ہمارے علماء کے خاک قدم کے برابر نہیں ہوتا. کتاب الہی اور انسانوں کی کتاب میں جو فرق ہے وہی ہمارے علماء اور دنیا کی درسگاہوں میں فرق ہے. مگر افسوس کہ چونکہ 1857 کا انقلاب علماء کے ذریعے سے برپا ہوا تھا, اس لیے ہم کو پیچھے کر دیا گیا. ہمیں پھر لوٹنا ہے اپنے امام کی طرف. کیا ضرورت تھی کہ انہوں نے باضابطہ وہ علوم بھی دنیا کے سامنے پیش کیے جو بظاہر ہماری درسگاہوں کے علوم نہیں تھے. کیا ضرورت تھی کہ انہوں نے علم حیات کو پیش کیا, علم جفر اور مقابلہ کو پیش کیا, علم منطق کو پیش کیا, معقولات کو پیش کیا. کیا ضرورت تھی انہوں نے علم حیات کو پیش کیا, فلکیات کو پیش کیا, اور ہر اعتبار سے انہوں نے اسلام کی خدمت کی. میں ایک بہت معمولی سا تجزیہ پیش کرنا چاہتا ہوں, صرف اس لیے کہ ان پر کام کرنا ہے, ان پر کام نہیں ہوا ہے. حضرات, امام غزالی کا تذکرہ میں کر چکا ہوں, اس کے ساتھ ساتھ حقائق کے کونیہ, کون و مکان کے حوالے سے بطلیموس کا جو نظام تھا وہ الہات پر مبنی تھا. امام احمد رضا نے ان حقائق کونیہ میں بطلیموسی نظام کی باضابطہ تردید اور دلائل کے ساتھ ایک گوشہ یہ بھی ہے. جزو لا تجزا ہماری درسگاہوں پڑھایا جاتا ہے اور ہم فکری تقسیم کرتے ہیں. لو فرضنا جزم بین جزئین, ہم ایک جز کو دو جز کے درمیان مفتی صاحب فرض کریں تو دو کنارے پیدا ہو جائیں گے, تقسیم ہو گئی. بس یہ خیالی تقسیم پکاتے رہے آج صدیوں سے ہماری درسگاہوں. جزو لا تجزا کا وجود ہے یا نہیں ہے, اس پر اسلام کا موقف یہ ہے کہ اللہ چاہے تو وہ جز پیدا فرما دے جس کی تقسیم نہ ہو سکے. یہی موقف نا عزیزان میرے اسلامی اعلیٰ نے اس پر باضابطہ کام کیا ہے, تردید کی ہے, اور اس کے نتیجے میں آج ایٹم جو جزء لا تجزا ہے وہ دنیا پہ حکومت کر رہا ہے. اعلیٰ کی کتاب ایٹم کے وجود سے پہلے آئی, مگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک جزء لا تجزا جو ہے اتنی توانائی حاصل کر چکا ہے. اور ہماری درسگاہوں میں ابھی خیالی پلا پک رہی ہے کہ ہم نے اگر ملتقا پہ ایک جز کو رکھا تو یقیناً اس کی دو شقیں ہوں گی, تقسیم ہوگی. بس یہ تقسیم کر رہے ہیں اور خوش ہیں ہم, اور سمجھتے ہیں کہ ہم نے مارکہ فلسفہ باضابطہ طور پہ مار لیا ہے اور سارے بطلومیسی ہمارے سامنے سب موجود ہیں. حضرات, ریاضیات, البیرونی ریاضیات میں انتہائی اہم انسان ہے, لیکن ریاضیات میں جو گوشے امام احمد رضا نے پیدا کیے ہیں,
جس کے ذریعے سے فقہ کی انہوں نے خدمت کی ہے، یہ البیرونی کی ریاضیات سے زیادہ کہیں ہمیں ہے۔ البیرونی اور امام حضرت رضا کا تقابل کیا جائے ریاضیات کے ذریعے سے، یہ خود ایک ٹاپک ہے جو میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ حضرات گرامی، طبیعیات میں امام رازی فزیکل سائنس میں انتہائی مشہور ہیں۔ طبیعیات ان کی ٹاپک ہے اور ان کی اسی ٹاپک کو بنیاد بنا کر کے قیامت تک ریسرچ ہوتا رہے گا طبیعیات پہ، فزیکل سائنس میں۔ مگر ذرا سوچئے، امام رازی نے جن باتوں پر گفتگو نہیں کی ہے، روشنی، ہوا، رطوبت، کثافت، اس طرح کے بہت سے موضوعات کی تحقیق تنہا امام رازی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مقابلہ کیجئے امام رازی کا اعلیٰ حضرت سے۔ میں کسی کی توہین نہیں کر رہا ہوں، سب بڑے عظیم ہیں، مگر ہمارا امام سب سے عظیم۔ اس کے کہنے میں نہ پاک میں سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور نہ کوئی پریشانی مجھے ہے۔ اقتصادیات میں ہزاروں کتابیں لکھی گئی ہیں، مگر ایک چھوٹا سا رسالہ جو ارتجالاً اتفاقاً قلم احمد رضا سے بعنایت غوث الاعظم جلوہ گر ہوا تھا، کفر الفقیر فاہم، اس نے اقتصادیات کے تمام بنیادوں پہ باضابطہ اصولیات فراہم کر دی۔ بے شک، سبحان اللہ۔ اس کا جائزہ لیں، اس پہ کام کریں آپ۔ اسی طریقے سے حجریات، علم جبر و مقابلہ، توقیف، نجوم، خیر، یہ اس زمانے کے سارے متداول علوم تھے جو غیر اسلامی تھے، امام نے اسلامی بنا کے دیا۔ ہمیں آج کے سائنس کو، آج کی ریاضی کو، آج کی طب کو، آج کی میڈیکل سائنس کو مسلمان کرنا ہے، اور اس کے لیے ہمیں آگے بڑھنا ہوگا، ہمارے علماء کو، ہماری درسگاہوں کو، اور وہ علوم پڑھانے ہوں گے جن علوم کے ذریعے سے آج دنیا ہم کو کمتر سمجھ رہی ہے، لوگوں کو افضل قرار دیتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ حضرات گرامی، ماوراء الطبیعیات، دنیا طبیعیات کے اندر پھنسی ہوئی ہے۔ دنیا کا یہ دعویٰ ہے جو کچھ ہمارے سامنے ہے، جسے ہم فیل کر سکتے ہیں، محسوس کر سکتے ہیں، وہی ہمارا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ ماوراء طبیعیات، ہم کسی دنیا کو نہیں مانتے، نہ ہم آخرت کو مانتے ہیں، نہ جنت و دوزخ کو مانتے ہیں، نہ ہم علم غیب کو مانتے ہیں، نہ ایمان بالغیب کی کسی قدر کو مانتے ہیں۔ ماوراء طبیعیات کچھ بھی نہیں ہے، یہی مادہ پرستوں کا، یہی نیچریوں کا عقیدہ تھا، جس سے اس ہندوستان میں بھی بہت سنوں کے عقیدے خراب کیے ہیں۔ سر سید احمد خان، ان کے ہمنوا، جنہوں نے قرآن پاک کی تفسیر میں اس بات کی کوشش کی کہ ہر معجزے کو طبیعیات کے دائرے میں لا کر کے باضابطہ اس کی تعویل کرتی جائے۔ پڑھیے اسے آپ، اور آلاز کو پڑھنے کی کوشش کیجیے۔ انہوں نے ہر معجزے کی تردید کی ہے۔ مثال کے طور پر دعا کی تاثیر ہوتی یا نہیں ہوتی؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، کہا دعا کی براہ راست کوئی تاثیر نہیں ہوتی، بلکہ دعا کے ذریعے سے جو قوت عمل بیدار ہوتی ہے، اس کے نتیجے میں جو کام ہوتا ہے وہ تاثیر سمجھی جاتی ہے۔ فرشتوں کا کوئی حصی وجود نہیں ہے۔ انسان کے اندر خیر کی قوت کا نام فرشتہ ہے، اور شر کی قوت کا نام شیطان ہے۔ وَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، علماء بتائیں گے ضربہ کا صلہ جب بے آئے تو چلنے کے معنی ہوتے ہیں۔ الحجر تصغیر پہاڑ کہا گیا ہے، اور بیعت تادیہ کے لیے ہے، اپنی قوم کو لے کے پہاڑ پہ جاؤ، وہاں 12 چشمے جاری پاؤ گے۔ اساس چشمے کا پیدا ہونا یہ معجزہ ضرور ہے، مگر پہاڑوں میں چشمے کا ہونا یہ معجزہ نہیں ہے، تبدیل کر دیا گیا ہے۔ وَأَنَا أُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ، میں مکموح مبروز کو شفا دیتا ہوں۔ کہا شفا نہیں دیتے تھے، بلکہ انہیں آبادی سے نکال دیا گیا تھا، آبادی میں ان کو جگہ دیتے تھے، اس طرح شفا دیا کرتے تھے۔ یہ وہ تعویلات ہیں جو ماہرین طبیعیات نے کی، اور یہ دور اعلیٰ سے کچھ پہلے کا دور ہے۔ امام اہل سنت نے علم غیب کے حوالے سے، ماوراء طبیعیات کے حوالے سے جو دلائل فراہم کیے ہیں، ان دلائل کو رکھیے، اور ان طبعی لوگ اور مرتدین، یا دوسرے لفظوں میں ان نیچریوں نے جو کام کیا ہے، اس کام کی تردید کے لیے امام کی تعلیمات بے پناہ ضروری ہیں آپ کے لیے، جس کا آپ مطالعہ کریں۔ اس طرح کی بے شمار باتیں ہیں جو میں مطالعے کے لیے چھوڑے جا رہا ہوں۔ میں ظاہر ہے کہ میں جانتا ہوں وقت بہت کم ہے، اور موضوع بڑا وسیع ہے۔ اخیر میں میں آخری بات کہنا چاہوں، طبیعیات ہو، ریاضیات ہو، جبر و مقابلہ ہو، فلکیات ہو، اقتصادیات ہو، فقہ کے اصول ہیں، قرآن عظیم ہو، حدیث مبارک ہو، ہر چیز پہ محبت رسول چھائی ہوئی ہے۔ سبحان اللہ۔ جو بھی کام کیا ہمارے امام نے محبت رسول کی بنیاد پہ کیا، اس کے دلائل میں دے سکتا ہوں، لیکن محبت رسول کیوں زیادہ ضروری تھی؟ سنیے، 200 سال پہلے فرانس کی سرزمین پر ایک کانفرنس ہوئی تھی۔ اس کانفرنس میں یہ سوچا گیا جا رہا تھا کہ دنیا میں کوئی تہذیب جب اپنے ارتقاء کی آخری منزل پہنچتی ہے اور پھر شکست کھا جاتی، پھر نہیں ابھرتی۔ لیکن اسلام عجیب ہے کہ فلسطین میں شکست، اسپین میں شکست کھاتا ہے ابھر جاتا ہے، بغداد میں شکست کھاتا ہے ابھر جاتا ہے، ایک طرف شکست کھاتا ہے دوسرے ابھر جاتا ہے۔ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی ابھرے گا جتنا کہ دباؤ گے، مایوس نہیں ابھرے گا جتنا کہ دباؤ گے۔
سبحان اللہ. جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے. میرے عزیز ساتھیو، یہ ایک فکر تھی کہ آخر کیا وجہ اسلام ابھر جاتا ہے. دبانے کے باوجود پوری دنیا کی قوتیں لگی ہوئی ہیں ٹیررزم کے حوالے سے کچلنے کے لیے، معاشی اعتبار سے تباہ کرنے کے لیے، عربوں کو اپنا غلام بنا کر کے ان کے وسائل پہ قبضہ کرنے کے لیے. اس کے باوجود اسلام کیوں آگے بڑھ رہا ہے؟ یہ سوال کل بھی تھا، 200 سال پہلے بھی تھا. اورینٹلسٹ بیٹھے اور غور و فکر کے بعد انہوں نے یہ بات کہی کہ دنیا میں جتنے مذاہب ہیں ان مذاہب کے ماننے والے اپنے رہنماؤں کو پیغام بر سمجھتے ہیں، پیغام دیا اور چلے گئے، مگر مسلمان اپنے نبی کو محبوب بھی سمجھتا ہے، محبت بھی کرتا ہے، جان دینا بھی جانتا ہے. اس لیے جب تک محبت کا جذبہ رہے گا اسلام ابھرتا رہے گا، اسلام غالب رہے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ 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 واہ. زندہ باد زندہ باد. اور یہی بات عہد رسالت میں بھی کہی گئی ہے. جب اللہ کے رسول نے قیصر و کسریٰ کے مفتوح ہونے کی خبر دی، حضرت تشریف لے آئے ہیں، کھڑے ہو کے استقبال کریں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت. عشق محبت، عشق محبت، پیار محبت، پیار محبت. حضور صاحب سجادہ حضرت علامہ سبحانی میاں صاحب قبلہ، حضرت علامہ احسن میاں صاحب قبلہ، خاندان اعلی حضرت، عالمی تنظیم تحریک تحفظ سنت بریلی شریف، علماء اہل سنت. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت. حضور صاحب سجادہ حضرت حسان میاں صاحب قبلہ، حضرت حسان میاں صاحب قبلہ، علماء اہل سنت، تاجدار محررہ مقدسہ، فیضان محررہ مقدسہ، فیضان اولیاء کرام، علماء اہل سنت. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، فیضان حضور مفتی اعظم ہند حضور صاحب سجادہ حضرت علامہ سبحانی میاں صاحب قبلہ، حضرت علامہ احسن میاں صاحب قبلہ، اور اس سے رضوی عالمی تنظیم تحریک تحفظ سنت. عشق محبت، عشق محبت، پیار محبت، پیار محبت. علماء اہل سنت. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، خاندان اعلی حضرت، علماء اہل سنت. حضور صاحب سجادہ حضرت علامہ سبحانی میاں صاحب قبلہ، حضرت حسان میاں صاحب قبلہ، حضرت احسن میاں صاحب قبلہ، علماء اہل سنت. اور سے رضوی، اور سے رضوی علماء اہل سنت. ہماری آپ کی مشترکہ خوش نصیبی ہے، ایک طرف تاجدار محررہ مقدسہ جلوگر ہے، اور ماشاءاللہ دوسری طرف شہزاد گانے اعلیٰ حضرت جلوگر ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ حضور صاحب سجادہ کے ساتھ میں ہمدرد قوم و ملت حضرت سید آصف میاں صاحب قبلہ بھی تشریف لا رہے ہیں. اور ایک بار نعرہ لگائیے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، فیضان حضور مفتی اعظم ہند حضور صاحب سجادہ حضرت علامہ سبحانی میاں صاحب قبلہ، حضرت علامہ احسن میاں صاحب قبلہ، حضرت سید آصف میاں صاحب قبلہ، علماء اہل سنت، حضرت حسان میاں صاحب قبلہ، اور سے رضوی، اور سے رضوی حضرت تشریف لا چکے ہیں. آپ بیٹھ جائیں، تشریف رکھیں، فوراً بیٹھ جائیں. بہت تیز، جتنی جلدی آپ بیٹھ جائیں گے اتنی جلدی جو بقیہ خطاب ہے حضرت کا وہ شروع ہو جائے گا. بیٹھ جائیے، میں آپ سے بڑے ادب کے ساتھ گزارش کرتا ہوں، تشریف رکھیں. آپ حضرات تشریف رکھیں، بیٹھ جائیں، فوراً بیٹھ جائیں. جتنے لوگ کھڑے ہیں جتنی جلدی بیٹھ جائیں گے بیٹھ جائیے. آپ حضرات بیٹھ جائیے، تشریف رکھیے. دیکھیے جہاں پر تاجدار محررہ مقدسہ اور حضور صاحب سجادہ جلوگر ہو چکے ہیں، الحمدللہ یہ بڑا اچھا وقت ہے، بڑا سنہرا وقت ہے. حضرات استاذ العلماء علامہ قمر الزمان صاحب قبلہ کا جو بقیہ خطاب ہے وہ شروع ہونے والا. آپ حضرات تشریف رکھیں، بیٹھ جائیں. جتنے لوگ کھڑے ہیں سب بیٹھ جائیے. میں آپ ہی سے کہہ رہا ہوں بیٹھ جائیے، آپ لوگ بیٹھ جائیے. آپ حضرات تشریف رکھیے. مائک پر حضرات گرامی، میری گفتگو کا آخری حصہ جو پہلا بھی ہو سکتا تھا
میں نے اس لیے منتخب کیا ہے کہ یہ آپ کو مخاطب کر رہا ہوں، علماء کو مخاطب کر چکا ہوں، انہیں کچھ ٹاپک دیے ہیں، کچھ عناوین دیے ہیں. آئندہ بھی اگر کبھی ہوا میں سرکار مفتی اعظم ہند کے عرس چہروں کے بعد حاضر ہوا ہوں اس اسٹیج پر. اتنے طویل زمانے کے بعد میری اپنی مصروفیات ہیں، چاہتا ہمیشہ ہوں حاضر ہوں، نہیں ہو پاتا. اب حاضر ہوا ہوں، آئندہ کبھی آئے تو میں اور بھی عناوین تلاش کر کے لاؤں گا اپنے علماء کے لیے، تحقیق کے لیے اور ریسرچ کے لیے. میں نے کہا اور بار بار کہتا ہوں کہ 1 صدی میں 10% کام ہوا ہے، اور اگر یہی رفتار رہی تو اگلی 9 صدیاں چاہیے امام کو سمجھانے کے لیے، اور ابھی بہت کام کرنا باقی ہے. اب آئیے، میں بتا رہا تھا کہ کوئی بھی موضوع ہو اس پہ عشق رسول کیوں چھایا ہوا ہے، اس کی وجہ ہے. میں نے بتایا کہ فرانس کی کانفرنس میں یہ بتایا گیا تھا کہ مسلم اس لیے ناکام نہیں ہوتے کہ ان کے اندر عشق رسول کا لافانی جذبہ ہے. بتایا گیا کہ اوسطا کا نظام مٹ گیا پھر نہیں ابھرا، کنفیوشن کا نظام مٹ گیا پھر نہیں ابھرا، ایران کا نظام مٹ گیا پھر نہیں ابھرا، ایسے ہی سقراط اور یونان کا نظام مٹ گیا پھر نہیں ابھرا، مگر رسول اللہ کا نظام مٹتا نہیں ہے، خاموش ہو جاتا ہے اور پھر ابھرا. بے شک بے شک حق. ایسا کیوں ہے؟ اس متفقہ فیصلہ تھا اورینٹلسٹ کا کہ عشق رسول کی بنیاد پر مسلمان اپنے نبی کو صرف پیغام رساں نہیں سمجھتا ہے بلکہ محبوب سمجھتا ہے، اور محبت کا یہ رشتہ جب تک قائم رہے گا اس وقت تک شکست نہیں جا سکتی. چنانچہ یہی بات ایک اور ذہین انسان نے کہی تھی جب اللہ کے رسول نے اعلان کیا کہ روم اور ایران 2 سپر پاورز جھک جائیں گی، پیٹ پہ پتھر بدھا ہوا ہے، فاقہ کش خندق کھود رہے ہیں، اور اعلان ہو رہا ہے کہ روم اور ایران مفتوح ہو جائیں گے، تو مکے کافروں کو خوف ہوا. کیا ان کے پاس کوئی بڑی فوج آ گئی ہے؟ کیا بہت بڑی طاقت ہے؟ کیا کوئی حکومت ہے؟ کیا کوئی نظام ہے؟ کیا دولت کا کوئی پہاڑ حاصل ہو گیا ہے سونے کا؟ پیغمبر کس بنیاد پر دنیا کی 2 سپر پاورز کو چیلنج کر رہے ہیں؟ وہ یہ جانتے تھے. ہم مانتے نہیں ہیں مگر جانتے ہیں پیغمبر جھوٹ نہیں بولا کرتے ہیں. انہیں معلوم تھا کہ جو شب کو کہہ دیا دن ہے تو دن نکل آیا، جو دن کو کہہ دیا شب ہے تو رات ہو کے رہی. تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی. ہم بولا کرتے ہیں تو ہمارا بولنا محتمل صدق و کذب ہوتا ہے، مگر نبی بولتے ہیں تو قانون زندگی بولتے ہیں، دستور حیات بولتے ہیں. ہم چلتے ہیں تو ہمارا چلنا ٹھوکروں کا حامل ہوتا ہے، مگر نبی چلتے ہیں تو ہر قدم عالم نقوش بن جاتے ہیں کائنات کے لیے. انہیں یہ معلوم تھا، اس لیے انہوں نے عروہ کو بھیجا مدینہ، جاؤ دیکھو کتنی بڑی فوج ہے، کتنا سرمایہ ہے، کتنی دولت ہے. وہ آئے، پورا مدینہ گھوما مگر کچھ نظر نہیں آیا، اور پھر دیکھا کہ اذان ہو گئی ہے مسجد میں. دیوانہ بار لوگ مسجد میں آ گئے، ایک آدمی بھی گھر میں نہیں رہا. سرکار وضو کر رہے ہیں، صحابہ وضو کرا رہے ہیں، وضو میں پانی کا کوئی قطرہ زمین پہ نہیں گرتا، غازہ رخ حیات بنا لیا جاتا ہے، چہروں مل لیا جاتا ہے، آنکھوں کا سرما بنایا جاتا ہے. یہ عجیب کیفیت ہے. وہ گئے اور کہا خبردار محمد عربی سے جنگ مت کرنا، شکست کھا جاؤ گے. میں نے روم کا دربار بھی دیکھا ہے، ایران کا دربار بھی دیکھا ہے، جب تک تخت پر ہوتے ہیں احترام ہوتا ہے، تخت سے اتر جانے کے بعد ذلیل ہو جاتے ہیں. مگر میں نے آج ایک ایسے تاجدار کو دیکھا ہے جو بوریے بیٹھا ہوا ہے اور وضو کا پانی زمین پہ نہیں گرتا، آنکھوں میں لگا لیا جاتا ہے. جو قوم اپنے نبی کے جسم کا پانی گرتا ہو نہیں سکتی ہے، وہ قوم اپنے نبی کو شہید ہوتا ہوا کیسے دیکھے گی؟ رسول پاک نے فرزانوں کو نہیں دیوانوں کو پیدا کیا ہے. ارباب عقل سے جنگ کی جا سکتی ہے، ارباب محبت سے نہیں کی جا سکتی ہے. اس لیے یہ خیال چھوڑ دو تم کامیاب ہو جاؤ گے. ذرا سوچئے، دونوں مقام پر فیصلہ یہ ہے. 1200 سال کے بعد اورینٹلسٹ بھی یہی کہہ رہا ہے، اور 1200 سال پہلے، اس سے پہلے مکہ کے کافر نے بھی یہ فیصلہ کیا تھا. محبت رسول بدر و حنین کی جان ہے، محبت رسول خیبر و خندق کی فاتح ہے، محبت رسول سب کچھ ہے. اس لیے جب تک محبت رسول رہے گی ہم کبھی شکست نہیں کھائیں گے. اور ہمارے امام کا مسلک محبت رسول ہے. یہ کامیابی کا ہے، یہ فتح کا ہے، یہ اقتدار کا ہے، یہ سربلندی کا ہے، یہ عزت کا ہے، یہ آبرو کا موقع ہے. بے شک میرے عزیز ساتھیو، یہی وجہ ہے کہ اقبال نے کہا تھا یہ فاقہ کش کہ موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو. فکر عرب کو دے کے عجم کے تصورات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو. یہی ہوا کہ اورینٹلسٹ کی فکر کی بنیاد پر محبت رسول کو دلوں سے نکالا گیا. اس کے لیے ضروری تھا کہ کمالات کا انکار کر دیا جائے.
इंसान कमाल से मोहब्बत करता है, उन्हें बेकमाल साबित किया जाए। इंसान जमाल से मोहब्बत करता है, उन्हें अपना जैसा समझा जाए। इंसान एहसान से मोहब्बत करता है, उनके एहसान का इनकार किया जाए। इंसान मदद से मोहब्बत करता है, उनकी मदद का इनकार किया जाए। 1857 के बाद 70 में एक ऐसा तबका पैदा किया गया जो नबी की मोहब्बत के तमाम मराकिज को कुचलने के लिए तैयार था। इमाम 1856 में उसकी तजदीद के जलमगर हुए और आज तक काम हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम।